نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ان الله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور تاکہ وہ زکوٰۃ ان سے لے کر اغنیاء سے لے کر فقراء جو مسکین لوگ ہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہیں، وہ انہیں زکوٰۃ ادا فرمائیں۔ جس طریقے سے نماز انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے انسان کے مال کی زکوٰۃ یہ سالانہ مال کے نصاب پر 2.5 کے حساب سے فرض کی گئی ہے۔ اگر وہ بندہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا تو فرمایا وہ جتنا مال ہے وہ سارا مال حرام بن جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما خالت الزکاة مالا قط الا اہلکتہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور اسی میں ملی جلی رہے تو وہ مال کو تباہ کر دیتی ہے، یعنی وہ مال اس کے لیے حلال نہیں رہتا۔ اس لیے زکوٰۃ تمام مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے تاکہ مسلمان اس زکوٰۃ کو ادا کریں اور ادا کر کے اپنے مال کو حلال کریں، اپنے لیے جائز کریں۔ وہ جب مال حلال ہوگا تو پھر اس مال میں برکت ہوگی، اسے صحت ملے گی، عافیت ملے گی، گھر میں چین و سکون ملے گا، خوشحالی آئے گی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا انجام عبرتناک ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا من عطا اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان اور الی آخر الحدیث۔ فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اس کا مال قیامت کے دن زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور سانپ کی شکل بن کر وہ اس کے گلے کا توق بن جائے گا، جو اس کے لیے مصیبت کا باعث ہوگا۔ اور پھر دونوں جبڑوں کو یہ سانپ پکڑ لے گا اور کہے گا، یعنی اس کے منہ کو پکڑ کر سانپ کہے گا اپنے منہ سے، کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں، جو تو نے دنیا میں اپنی استعمال کے لیے رکھا، غریبوں پہ آپ نے نہیں دیا، زکوٰۃ حق ادا نہیں کیا، اس لیے آج مجھے یہ حکم ہے کہ آج میں تیرے لیے اذیت بنوں۔ تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرنی بہت ضروری ہے۔ نماز کے ساتھ قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ساتھ ضرور ذکر آیا ہے، کیونکہ نماز انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے اور مال کی زکوٰۃ وہ سالانہ طور پر 2.5%، یعنی اگر بندے کے پاس 100 روپیہ ہو اس میں سے 2.5 روپے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ہے۔ اس حساب سے انسان زکوٰۃ ادا کرے۔ جو بندہ 52.5 تولے چاندی کا مالک ہے یا اسی قیمت کا مالک ہے، وہ مالک نصاب ہوتا ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس ضرورت سے باہر ہے، تو اس بندے کے لیے پر زکوٰۃ فرض کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو نماز اور زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب مسلمانوں کی محتاجیاں دور فرما۔ الہ العالمین نے اپنے محبوب پاک کا صدقہ یا اللہ اس مبارک مہینے کی قدر و قیمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس میں عبادت زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے برکت سے شہر رمضان کو ہمارے لیے آسان فرما، دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت والی زندگی عطا فرما، فلسطین و کشمیر کو آزاد فرما، اسرائیل کے صفحہ ہستی سے مٹا، اس ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس میں اسلام و شریعت کو نافذ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جو دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو راغ جنت بنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جو زندہ انہیں لمبی زندگی عطا فرما، امن والی خوشحالی والی زندگی عطا فرما، دکھ درد تکلیف بیماریاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے سکونوں کو سکون و قرار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ مقروضوں قرض سے نجات عطا فرما، مسلمان بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ فرما، سب کو مستجاب دعوات بنا،
جو لوگ حج کے سفروں کی تیاریوں میں یا اللہ ان کے سفر آسان فرما، ہم سب کو حج اور زیارت حرمین کی بار بار توفیق عطا فرما، یا دائم الفضل علی البریہ و یا باسط الیدین بالعطیہ و یا صاحب الموہب السنیہ و یا دافع البلاء والبلیہ، صلی اللہ سیدنا محمد خیر الورا والسجیہ وعلی آل البارۃ النقیہ، واغفر لنا یا ذا الہدى العلی فی هذا العصر والعشیہ، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔